اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اپنا حصہ مانگ کر تو دیکھو، رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر تو دیکھیں، کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ مخلص دلوں کے ساتھ اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غصہ انسان کی عقل کو زنگ لگا دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ محترم اور معزز دوستو، ذرا سوچیں، ایک ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ ہماری محنت اور حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا صرف 1 سیکنڈ درکار ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے سبسکرائب کرنے کے لیے۔ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔ برائی کا توڑ صرف نیک عمل ہے، ورنہ چپ بیٹھنے سے یہ اور بڑھے گی۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیز دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ کو دھوکہ صرف اسی صورت میں ملے گا جب آپ حد سے زیادہ لوگوں کا بھلا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے تعریف کریں تو فوراً فوت ہو جائیں، کیونکہ جیتے جی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ دکھ روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صرف صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتا ہے۔ تمہارے جسم میں یہ اعضاء اگر سون ہونے لگے تو یہ نشانی موت قریب آنے کی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ اپنے بچوں کی تمام ضرورت خود پوری کرو، اور ان کو ایسا عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے مرحوم رہتی ہے۔ گمنامی کو پسند کریں، کیونکہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ محبت میں غیر سے رائے لینا حرام ہے۔ اللہ نے عورت کو تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد حضرات کے اندر کو پہچانتی ہیں، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ آج نوجوان برائی میں اس لیے مبتلا ہے کہ اچھے لوگ ان کے سامنے اچھی بات کہنے پر شرم محسوس کرتے ہیں۔ کسی جاہل آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ کسی کو زیادہ سیدھا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جنگلوں کے اندر سیدھے درختوں کو جلد کاٹ دیا جاتا ہے، اور ٹیڑھے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔
تنہا شخص محفوظ ہے ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلی بدلنے والے تعلق سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ عورت کی بے پردگی مرد کی بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ مومن اپنا اہل و عیال اللہ پر چھوڑتا ہے، جبکہ منافق درہم و دینار پر۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ ہی کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ حالات کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح بہت لازم ہے۔ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا برتاؤ غلط ہی نہیں لگتا۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے گھبرا جاتا ہے تو وہ بلا خوف و خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ شکستہ قبروں پر غور کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے جو ہر وقت طنزیہ لہجے رکھتے ہیں۔ غصہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے۔ انسان کے اندر خیالات کا تصادم کا پیدا ہونا سچائی کی چنگاری کو جنم دیتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ غلطی زندگی کی ترقی میں اتنی ہی اہم شرط ہے جتنی سچائی۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں کبھی بلا وجہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطی سے سبق حاصل کرو۔ سوال کو سمجھنا نصف جواب کے برابر ہے۔ موت شاید انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ میں اس وقت دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بہترین کے لیے امید رکھو اور بدترین کے لیے تیار رہو۔ سب سے بڑا بزدل وہ ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو راز کی بات کہو کہ اسے کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ محنت کے بغیر کسی میں بھی ذہانت پیدا نہیں ہوا کرتی۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے پیدا کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔
جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے بن جاؤ۔ جو شخص اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنے نفس کا احتساب نہیں کرتا وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ جواب ہمیشہ سوچ اور سمجھ کر دو تاکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر سے، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور نہ ہی اولاد کے لیے عورت۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا کو بدل دیتے ہیں جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیا کرتے ہیں۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ اگر کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، خاموش رہنا بہتر انتقام ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب ایک سی فطرت ہوتی ہے، کبھی کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اپنے آپ پر ہی مکمل بھروسہ رکھو۔ 12 ماہرین اگر ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بڑے بیوقوف کے برابر ہے۔ والسلام۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔